بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. نننی پروګرام کې زه حسن خان تاسو ته هرکلی وایم. ګرانو کتونکو نننی پروګرام چې زموږ کوم دی هغه لږ د سیاست نه د سکیورټي د مسلو نه هټ کر دی او دا داسې یو بنیادی موضوع چې کومه ده زه دا وایم چې دې وخت کې دنیا ته که انساني صحت ته خطره ده نو دویمه غټه خطره چې کومه ده هغه د ماحول یعنی د خرابې هوا د وجې نه ده. کومه ساه چې مونږ اخلو د دې دا آلوده ده او تقریبا ویل کېږي چې په کال 2019 کې یعنی 2019 کې د خرابې هوا د وجې نه یا د ماحول د آلودګۍ د وجې نه تقریبا 140,000 کسان چې دي دا مړه شوي دي. لکه دومره غټ دا یو ایشو ده. بیا نن سبا چې موږ ګورو په پاکستان کې لکه لاهور کې بیا خیبر پختونخوا کې تقریبا هر ځای د ورځې به تاسو ته ښکاري چې لکه د ورځې به 10 بجې به 11 بجې خو توره تیاره به هوا چې کوم دی دا دومره زیاته ګنده شوې ده. خو دا صرف د پاکستان مسله نه ده، انټرنیشنلي سطح باندې هم دنیا دا وخت د ټولو نه غټ چیلنج چې کوم دی هغه انوایرمنټ یا کلایمټیک چینجز یا د موسمیات د موسمونو کومې تبدیلی دي. لکه دا تاسو ګوره دا اوس د نومبر میاشت ده. ما په خیال تیر کال هم زمونږ یاد شي چې په دې میاشت کې د شروع نه خلکو چې کوم دی د یخنۍ جامې اچولې، خو تر اوسه پورې خلکو لا پکې نه دي بند کړي. اوسه پورې بارانونه نشته. په دې میاشتو کې به بارانونه هم شوي او خلکو به چې کوم دی د خپل زرعي څیزونه چې به وو هغې نه به یې ځان خلاص کړی. دا اوس یو ډېر لوی چیلنج دی. نننۍ د زموږ د پروګرام موضوع هم دا ده چې یاره واقعي د ماحولیاتي آلودګي یا د ماحول د ګندوالي دی څه شی. مونږ خو دې ته وایو چېرته ډیران دی یا چېرته ګند دی، دې ته مونږ وایو، خو نه دا یو ډېره غټه انټرنیشنل ایشو ده. په دې باندې د یونایټډ نیشن تر اوسه پورې 3 غټ کانفرنسونه شوي دي کوم ته چې COP 29 دا اوس ختم بلکې روان دی باکو کې. هغې د هغې نه مخکې چې کوم کانفرنس شو ځکه دا یو مسله ده او ټریلیونز آف ډالرز پکار دي چې یاره دا مسله مونږ چیلنج کړو. خو د چا چې مسله ده د هغوی سره پیسې نشته او د چا چې مسله نه ده د هغوی سره پیسې شته، د هغوی پکې انټرسټ نشته. په دې باندې به ګرانو کتونکو مونږ خبره کوو. خو بله زه دا ووایم پروګرام په شروع کې چې زموږ نننی پروګرام کله میلمنو سره زه راځم نو دا به بیا په اردو کې وي ځکه چې زموږ زیات میلمانه چې کوم دي هغه د اردو د خبره پښتو باندې نه پوهېږي، پښتو نشي ویلی. په دې باندې به خبرې کوو. اسلام آباد اسٹوڈیو کے زمانہ سر ناستے ڈاکٹر اعجاز احمد صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. پشتو میں نے انٹرو لی لیکن وہی باتیں کی تقریباً ماحول آلودگی والی. ڈاکٹر صاحب ماہر ماحولیات اور تقریباً 20-25 سال کا ایکسپیرینس ہے. اس طرح ہمارے ساتھ پشاور اسٹوڈیو سے ڈاکٹر عادل ظریف صاحب. جب ماحول کی بات آ جاتی ہے، جب انسانی صحت کے حوالے سے جو خطرہ ہے ماحول سے اس کے حوالے سے بات آ جاتی ہے تو ڈاکٹر عادل ظریف صاحب جو ہے خیبر پختونخوا میں جانا پہچانا نام ہے اور اس وقت وہ کام بھی کر رہے ہیں پشاور میں صاف پاک ہوا په حواله سره. ډاکټر صاحب تاسو هم پروګرام کې هرکلی وایم جي، ډېره مننه. ډاکټر زمونږ سره ډاکټر سردار سرفراز صاحب دی څوک چې چیف میټریولوجسټ دی یعنی د محکمې موسمیاتو تاسو اکثر مختلف سکرین باندې به مکتلی هغه هم زمونږ سره دی، هغوی سره به هم خبره کوو. ډاکٹر سرفراز صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. ڈاکٹر اعجاز صاحب لیٹس بگن ود یو. یہ پہلے تو ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو سمجھائے، کیونکہ میں نے انٹرو میں ایک بات کی کہ جب ہم کہتے ہیں ماحول خراب ہے تو ماحول خراب سے ہم کہتے ہیں کہیں گندگی پڑی ہوئی ہے، کہیں گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، آلودہ پانی بہہ رہا ہے. لیکن میں نے جو رپورٹ دیکھی وہ میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ 2019 میں ہوا کی آلودگی سے یا ماحول کی آلودگی سے 140,000 اموات واقع ہوئے ہیں. مطلب اٹ از اے گریو ایشو. اس پہ ذرا بات کریں کہ ماحولیات یا آلودگی ہے کیا چیز؟ جی بہت اہم موضوع ہے اور میں مشکور ہوں آپ کا اور خیبر ٹی وی کا کہ انہوں نے اس چیز کو ایک درد سمجھا اور جو ہے ہائی لائٹ کیا، کیونکہ سیاست کے علاوہ ہمارے ہاں جو انفارچونیٹلی ہم دن رات پالیٹکس ہی پالیٹکس جی اور حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا نا، کچھ نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ ایک بہت اہم موضوع ہے. ہم اس کو تاوے ماوے کہتے ہیں. چلیں تاوے ماوے ہو رہا ہے. تو جب ہم آلودگی کی بات کرتے ہیں اس میں جو ہے مختلف قسم کی آلودگی جو ہے وہ شامل ہوتی ہے. فضائی آلودگی ہے، ہمارے پانی جو ہیں اس کی آلودگی ہے، جو ہمارے یہ سوائل ہے جو مٹی ہے اس کی آلودگی ہے.
تو اس کے ہر ایک کے مختلف جو ہے اسباب ہیں، مختلف وجوہات ہیں. جو خاص طور پر اس وقت جو اہم مسئلہ ہے وہ فضائی آلودگی کا ہے. ہوا ہماری جو ہے، اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے کہ وہ سانس لیتا ہے. اور وہ ایسی فضا میں سانس لے رہا ہے جس میں گھٹن ہے، جس میں گندگی ہے، جس میں یہ تو ایگزیجریشن نہیں ہے. I was reading somewhere کہ 99% آف دا پیپل جو ہے وہ کلین ایئر سے وہ ہے، مطلب ہے کہ ان کو حاصل نہیں ہے صاف ہوا. بالکل ایسے ہی ہے، 99 کیوں 100%. کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس آکسیجن کا سلنڈر اگر ہے اور آپ اس سے بریتھ کر رہے ہیں پھر تو میں جی. لیکن یہ تقریباً، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ آپ پانی کا اگر مسئلہ ہے تو آپ باٹل لے سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہوا جب آپ نے لینی ہے، آپ نے جو ساتھ بوتل نہیں رکھ سکتے، آپ سلنڈر نہیں رکھ سکتے. آپ کو اس ماحول میں رہنا ہے. ہاں البتہ آپ پریکاشنری میئر کے طور پر جو ہے وہ ماسک وغیرہ جو ہے وہ تو پہن سکتے ہیں. تو یہ جو آلودگی ہے، جو فضائی آلودگی ہے، اس کے جو بہت سارے جو ایسے وجوہات ہیں جو کہ ہمیں جاننا بڑا ضروری ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہوئے یا نہ سمجھی میں ہم خود وہ کام کر رہے ہیں، وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس چیز کو مزید بڑھانے میں، جو خراب کرنے میں، ماحول کو یا فضا کو خراب کرنے میں. جی بالکل. دیکھیں آپ اگر گاڑی چلا رہے ہیں اور گاڑی میں جو آپ کی ٹیوننگ صحیح نہیں ہے، اگر آپ نے جو آئل لیا ہے وہ سب سٹینڈرڈ ہے، اور جو ویسے ہی ہمارے جو پیٹرول ہے وہ تو ویسے ہی یورو 5 یورو 4 یورو 6 اس طرح جو ہے وہ ہے، جو اس کوالٹی پہ نہیں ہے. جو کہ کوئلہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک جلا رہے ہیں، کوئلہ بھی جلا رہے ہیں. ہمارے ہاں ابھی جو فصلوں کی ہارویسٹ ہوئی ہے، خاص طور پر جو چاول کی وہ جو ہے اس کے بھی سٹبلز کو جو ہے وہ جلا رہے ہیں. ہمارے ہاں جو انڈسٹری ہے وہ بھی اپنا دھواں جو ہے وہ باہر پھینکتی ہے، کچھ ٹریٹڈ ہوتا ہے، کچھ ان ٹریٹڈ ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو یہ اسی طرح ہم پانی کو بھی آلودہ کر رہے ہیں. بنیر میں یہ جو انڈسٹریز ہے نا ماربل کی، اس سے جتنا بھی گند نکل رہا ہے نا وہ نیچرل سٹریم جو ہے نا اس میں جاتا ہے. نوبڈی کیئر. جی آپ بنیر تو دور کی بات ہے نا، یہ I-10 I-9 جو ہے بالکل یہاں سے جو سارا فضلہ انڈسٹریز کا. دیکھیں نا انڈسٹری جو اسٹیل کی ہے، وہ جو آپ کا جو ماربل سٹون وغیرہ، یہ ساری ہوا کو جو ہے وہ خراب کرتی ہے، ہوا کو آلودہ کرتی ہے. تو اسی طرح جو ہے جو ابھی ریسرچ ہوئی ہے لاہور میں خاص طور پر جو اسموگ کے حوالے سے، وہ اس کے مطابق جو 70 سے 80% جو کنٹریبیوشن ہے وہ گاڑیوں کا ہے. جی، جس میں موٹر سائیکل بھی شامل ہیں، جس میں رکشہ بھی شامل ہیں، جس میں بسز بھی شامل ہیں، جس میں ٹرکس بھی شامل ہیں. تو وہ سارا ملو کے تقریباً 70 سے 80% جو ہے ہوا کو جو خراب کرتی ہے وہ یہ پیٹرول، یہ جو ایمیشنز ہیں، جو وہیکولر ایمیشن ہیں، یہ کرتی ہیں. فوسل فیول جو ہے بالکل، مطلب زمین سے جو مطلب زمین سے تو تیل نکلتا ہے نا، لیکن اب اس کو استعمال آپ نے کس طرح کرنا ہے یہ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے گندی گاڑی بغیر ٹیوننگ کے، آپ کا جو کیٹالیٹک کنورٹر جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. مطلب یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. اب 80% بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے. ایون 50% جو ہے وہ بھی بہت ہوتا ہے. لیکن آئی ہرڈ کہ کوئلہ جو ہے نا یہ آلموسٹ جو ہے میجر کنٹریبیوٹر ٹو دا ڈیگریڈیشن آف انوائرمنٹ، جو گرین ہاؤس افیکٹ. ڈاکٹر صاحب آگے بھی بات کرتے ہیں. عادل ظریف آپ کو جی بالکل، ان کا تو عادل ظریف صاحب، یو آر ان پشاور اینڈ آئی نو یو ورکنگ فار انوائرمنٹ سینس ڈیکیڈس. مائنڈ نہیں کرنا ہے جس سے میں نہیں لگ رہا ہوں، نہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی عمر یعنی بہت زیادہ the word I use for decades، لیکن it is decades. جو ہماری ملاقات پہلے ہوئی تھی ان کے ہو گئے ہیں 2 دہائیاں تقریباً ہو گئی ہے، اور آپ لگے ہوئے ہیں پشاور کے ماحول کے حوالے سے. آپ ایک الائنس بھی بنائی ہے، پشاور کلین ایئر الائنس. پشاور تو ڈاکٹر صاحب پھولوں کا شہر ہوا کرتا تھا، بڑا خوبصورت، ارد گرد جو ہے نا ایریگیٹڈ لینڈز اور فصلیں، باغات ہوا کرتی تھیں. یہ ہوا کیا کہ اس وقت پشاور از دا ڈرٹیسٹ سٹی، آلموسٹ دا ڈرٹیسٹ سٹی. یہ تو ہم اوپر والے ابھی لاہور والوں نے ہم سے پوزیشن چین لی ہے، لیکن اگر آپ نیچے انوائرمنٹ کو دیکھیں تو پشاور از کالڈ دا ڈرٹیسٹ سٹی آف دا کنٹری. تو یہ ہو کیا رہا ہے، ذرا بتائیے اپنے پشاورائٹس کو کہ what they are doing with their beautiful city. پشاور کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ حسن خان، تھینک یو ویری مچ. آپ کی بات بالکل درست. ہمارے جو مغلیہ
دور کی جو پرانی کہانیاں ہیں یا جو آپ کے اس کے بعد جو آپ کے دورانی امپائر اور انگریزوں کے وقت تک یہ سٹی آف گارڈنز، آپ کو پتہ ہے یہاں 2 لاکھ آبادی تھی اور 24 یہاں باغات تھے. تو آپ خود سوچیں کہ تناسب باغات کی زیادہ تھی اور لوگوں کی جو ہے وہ کم تھی شرح، اور مطلب کہ باغات زیادہ تھے. تو ایک ہیلتھ کا اور ویل بینگ کا ایک تصور تھا پشاور کا. اور جو سو کال ڈیولپمنٹ جس طرح سے ہوئی سارے پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں، لیکن ان ریگولیٹڈ جو ہماری ڈیولپمنٹ، انسسٹینیبل ڈیولپمنٹ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو انوائرمنٹلی آپ اس کو جو ہے وہ نہیں ہے، اٹس ناٹ ریکمینڈیڈ انوائرمنٹلی، آپ انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ نہیں کرتے. میں چھوٹی سی مثال آپ کو، یہ پولیٹیکلی پھر بات اس طرف جا رہی ہے، جس طرح سے بی آر ٹی بنا، جس طرح سے ٹنز اینڈ ٹنز آف انہوں نے اس پہ سریا لگایا اور اسٹیل لگایا. تو آپ خود سمجھیں کہ concrete or mortar is one of the biggest contributors to carbon as well as global warming. اور ساری دنیا میں ابھی وہ اسمال جو ہیں چھوٹے وہ منصوبے کو پسند کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میگا پروجیکٹ کا جو ہمیں بھوت سوار ہے، جو ہم پاکستان میں بھی پشاور سمیت لاہور میں ہر جگہ جو ہے کہ بھئی میگا پروجیکٹس ہوں، ہائی ویز ہوں. تو کس حد تک یہ ہائی ویز جو ہے برداشت کریں گی؟ اس میں پھر گاڑیاں بھی ہوں گی وہاں پہ، پھر ویہیکولر بالکل ٹریفک بھی ہوگی. ڈاکٹر صاحب اگر آپ دیکھیں تو پشاور اور چارسدہ کی باؤنڈری ختم، پشاور اور نوشہرہ کی باؤنڈری ختم، پشاور اور کوہاٹ، اوپر سے جو ہے نا آپ خیبر ڈسٹرکٹس میں دیئر از نو باؤنڈریز فار پشاور کی. جو آپ دیکھیں کہ پشاور کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے. حسن خان، اس کی طرف میں ایک اور بات بھی کر سکتا ہوں کہ پاکستان کا جو شرح جو ہے نا آبادی سب سے زیادہ بڑھ رہی ہے. ماشاءاللہ جی. The اسٹریٹجک only thing we are good in production وہی ہے نا جس کی اچھی پروڈکشن. لیکن وہ بھی ہے. پھر آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کیوں پشاور کی پہلے آج سے 10-15 سال پہلے 12 لاکھ تھی یا کچھ 10 لاکھ 12 لاکھ آبادی تھی. کانفلکٹ شروع ہوئے، یہ پھر ہم پالیٹکس کی طرف جا رہے ہیں. کانفلکٹ شروع ہوئے، بار کانفلکٹ، سارے لوگ ڈسٹرکٹ سے پشاور میں آ گئے. آج کل 24 سے 25 لاکھ آبادی ہے، اس کے ساتھ گاڑیاں، ان کے ساتھ آبادی. تو آپ کی انفراسٹرکچر کتنا برداشت کر سکتی ہے؟ آپ کی جو سول انفراسٹرکچر اس کی بھی ایک حدود ہے. تو پانی کا بحران جو ہے یہ ویہیکولر ٹریفک کی وجہ سے، جس طرح سے ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، میں نے کو بتایا انسسٹینیبلٹی کہ آپ گرین بیلٹس ختم کیے، آپ نے گرین ایریاز ختم کیے، آپ نے اتنے ٹنوں جو ہے اس میں آپ نے بی آر ٹی کا اسٹرکچر بنایا جس کے اوپر ایک متبادل راستہ تھا جو سسٹینیبل تھا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے کیا جائے، لیکن ہمارے پولیٹیشین جس طرح ان کے سوچ ایسے محدود ہے کہ وہ سمجھتے ہیں بس سریا لگا کے ہیوج کر کے ہم وہ ایک پولیٹیکل گیمک کر کے انہوں نے پشاور کا ٹیمپریچر بھی بڑھایا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سریا اور کانکریٹ جو ہے یہ ایبزارب بھی کرتی ہے ہیٹ اور پھر وہ ایمٹ بھی کرتی ہے. آج کل یہ اس کی ریسرچ ہے کہ اٹس اے بگیسٹ کاربن ایمیٹر. تو ہمیں یہ جو پیراڈائم جو ہمیں شفٹ کرنا ہے، ہم نے ڈیولپمنٹ کو ایک انڈیجنس اور بڑا ایک اس طرح سسٹینیبل ڈیولپ کی طرف جانا ہے. پھر ہم نے علاقے جو پشاور کے ان کو بھی آباد کرنا ہے. تو یہ صرف پشاور پہ ہی ساری ڈیولپمنٹ، اور وہ بھی غلط ڈیولپمنٹ، تو آبویسلی اس کا افیکٹ ہوگا. جس طرح انہوں نے فرمایا ڈاکٹر سراج صاحب نے، ویہیکولر ایمیشن ہماری پشاور کلینر الائنس کی رپورٹ آئی تھی شاید 2 سال پہلے، تو اس کے مطابق بھی ہماری 67% جو ہے ویہیکولر ایمیشن سے ہے، یہ جو ہے آپ کی پولیوشن ہے. اس کے بعد پھر صنعتی آتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کے جو برک کلز ہیں وہ ربڑ استعمال کرتے ہیں، ایسے فیول یوز کرتے ہیں جو کہ بہت خطرناک ہیں، جو کہ ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے اور ہمارے جو ہے سینے کے اندر ہمارے سیویئر جو بیماریوں کی وہ جو ہے اس کی وجہ ہے. تو یہ ہو گیا. پھر آپ کے جو ہے انفارمل انڈسٹری، تو یہ ساری مل کے. لیکن سب سے بڑی بات کہ ویسٹ نے بھی تو ڈیولپمنٹ کی ہے. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہم پہ اثر ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہیلتھ از اے فنڈامنٹل رائٹ. اور جیسے آپ نے کہا کہ WHO کی رپورٹ بالکل درست ہے کہ WHO کی لینڈ مارک ڈیسیجن 1 سال پہلے آئی تھی 21-22 میں کہ 99% آف دا ورلڈ پاپولیشن از لیونگ ان انہیلدی ایئر. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے علاقے سیویئر ہیں. اس میں ایک دوسری رپورٹ لاسٹ ایئر شائع ہوئی کہ سب کانٹیننٹ کی جو کنٹری ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ سے نیکسٹ راؤنڈ میں جو سوال پوچھوں گا وہ یہ ہے کہ جب ہم انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں، فضائی آلودگی کی بات کرتے ہیں، کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں، تو دس از ناٹ دا کامن مین سمجھتے ہیں کہ دس از دا ایلیٹس نیریٹو
یہ تو امیروں کی باتیں ہیں. سو اس میں آپ بات کریں گے کہ وائی ناٹ سو فار ہر ایک بندہ افیکٹ ہو رہا ہے. ہوا گندی ہے, پانی گندا ہے, مطلب یہ ہے کہ آپ کا ماحول گندا ہے, تو ایوری باڈی از ایکولی افیکٹڈ بائی اٹ. لیکن جی ہاں, تو میں آ جاتا ہوں تھوڑا سا, میں ڈاکٹر سرفراز صاحب کو ذرا انگیج کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ماحول خراب ہو رہا ہے, یو آر ایکسپرٹ آف موسمیات یا کلائمیٹ جسے کہتے ہیں کہ پورا جو ہے اس کے آپ ایکسپرٹس ہیں, یو آر ہیڈنگ دا میٹ آفس میں, آپ بڑے امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہے. یہ جو ماحول خراب ہوتا ہے تو واٹ افیکٹ اٹ ہیو آن دا کلائمیٹ, کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے, موسم پہ اثر کیوں ہوتا ہے؟ موسموں کا تو اوپر سے جو ہے نیچے, ہوا تو نیچے خراب ہے یا پانی نیچے خراب ہے, موسم پہ اس کا اثر کیسے ہوتا ہے جی؟ ڈاکٹر سرفراز صاحب ٹھیک شو جی جی جی. اچھا ایسا ہے کہ یہ ورلڈ کلائمیٹک چینج ایسے آئی ہے کیونکہ جس طرح سے حرارت بڑھی 1.5% تک, یہ کہتے تھے اگر ٹپنگ پوائنٹ ہے اس سے زیادہ بڑھے گی تو ورلڈ کے سارے پورا نظام درہم بھرم, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا یا پلانٹ کا تھرموسٹیٹ خراب ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. تھوڑا سا یہ سوال میں نے ڈاکٹر جو سرفراز صاحب ہے اس کے لیے چھوڑا, لیکن میں ڈاکٹر اعجاز صاحب کو ذرا, ڈاکٹر اعجاز صاحب, ڈاکٹر صاحب کی لائن کٹ گئی ہے. یہ جو میں نے ایک درمیان میں جو انٹرجیکٹ کیا ڈاکٹر عادل ظریف کو کہ سو فار دس از ناٹ دا کامن مینس پرابلم, مطلب یہ ہے کہ ہے مسئلہ تو ان کا ہے, وہ سمجھتے لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے کہ وہ تو کہتے ہیں ایلیٹس پرابلم ہے, کیونکہ زیادہ تر ہم انگریزی میں بولتے ہیں کلائمیٹ چینج, ورلڈ وارمنگ, گلوبل وارمنگ, اوزون بریکیج وغیرہ, کاربن مونوآکسائڈ سے چیزیں ہوتی ہے. تو ہاؤ ٹو میک اٹ دا کامن مین انڈرسٹینڈ, عام آدمی, کہ بابا یہ آپ کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے اسی ماحول میں, وہی فضا میں, اسی فضا میں وہی پانی پیتا ہے, اس پہ بھی اثر ہوتا ہے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے 2-3 پہلو ہیں دیکھنے کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب وہ سرفراز صاحب لائن جی پلیز. ڈاکٹر سرفراز صاحب سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ ہم بات کر رہے ہیں ماحول کی آلودگی پہ, فضائی آلودگی پہ یا زمینی آلودگی پہ یا پانی کی جو آلودگی ہے, what does it have on the موسم, کلائمیٹ پہ یہ کیوں افیکٹ ہو رہا ہے؟ یہ سوال تھا آپ سے. یہ عام آدمی کو اگر ہم سمجھائے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ زمین گندی ہو رہی ہے یا پانی گندا ہو رہا ہے, فضا گندی ہو رہی ہے, تو یہ کلائمیٹ, اور کلائمیٹ یہ کہ ابھی نومبر کا مہینہ ہے, اسلام آباد جیسے شہر میں بھی لوگوں نے, یہاں پہ برف باری ہوتی تھی نومبر میں, اب اسلام آباد میں آج تک ہم پنکھے چلا رہے ہیں. جی بہت شکریہ. دیکھیے کلائمیٹ تو ظاہر ہے کہ وارم ہو رہی ہے نا پہلے کے مقابلے میں, آپ کی گلوبلی بھی اور آپ ریجنلی بھی دیکھیں, اپنے ملکی لیول پہ بھی دیکھیں تو پہلے کے مقابلے میں ٹیمپریچر اب بڑھ گئے ہیں خاصے. یعنی گلوبلی تو جو پری انڈسٹریل ایرا سے جو 1850-1900 کا پیریڈ ہے اس سے جب آج کے ٹیمپریچر کو کمپیئر کیا جاتا ہے تو 1.3 ڈگری, کہیں پر 1.2 ڈگری کا اضافہ ہو چکا ہے. اور اسی طرح سے اسی ریشو یا اس سے کم ریشو یعنی 0.2 ڈگری سینٹی گریڈ پر ڈیکیڈ ٹیمپریچر دنیا کا بڑھا ہے اس پچھلے 150 سال میں. تو پاکستان کا ٹیمپریچر بھی جو ہمارے پاس تو انفارچونیٹلی ڈیٹا اتنا بہت زیادہ ڈیجیٹائز نہیں ہے, یعنی کوئی 63-64 سالوں کا آپ کے پاس ڈیٹا ہے, تو اس کا جو ایک طرح سے انکریزنگ ریشو ہے وہ آلموسٹ گلوبل اس کے قریب ہی ہے, یعنی 0.18 ڈگری پر ڈیکیڈ ہے آل اکراس پاکستان. جب اس کو آپ ایوریج کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وارمنگ بڑھنے سے آہستہ آہستہ آپ کے سمر سیزن جو ہے نا وہ پرولانگ کرتے جا رہے ہیں, ایکسٹینڈ کرتے جا رہے ہیں, اور آپ کے ونٹر سیزن کم ہوتے جا رہے ہیں. ایک حال ہی میں ہماری جو ہمارے ڈیٹا کی انالیسس پہ بنیاد پہ ایک پبلیکیشن بھی آئی ہے, تو اس میں یہی ایک طرح سے فائنڈنگ ہے کہ پہلے کے مقابلے میں جو گرم دن 8 سے 10 دن ان میں اضافہ ہو گیا ہے. فار ایگزامپل پہلے اگر 60 دن گرم ہوتے تھے آپ کے تو اب 76 دن ہو گئے ہیں, کہیں پر 68 ہو گئے ہیں. اس طرح سے یہ مختلف جگہوں پر مختلف ہے. پھر جو کولڈ نائٹس ہوتی ہیں اسی طرح سے وہ اگر فار ایگزامپل پہلے 50 ہوتی تھی یا 60 ہوتی تھی تو اب وہ 8-10 راتیں کم ہو گئی ہیں, خاص کر بڑے شہروں میں. ایون کوئٹہ جیسی جو ٹھنڈی جگہ ہوتی تھی وہاں بھی یہ ریشو اچھی خاصی اسی طرح سے نائٹس کی مطلب ڈیکریزنگ سائڈ پہ ہے کولڈ نائٹس کی, اور جو نمبر آف ہاٹ ڈیز ہیں وہ انکریزنگ سائڈ پہ ہیں. تو اس لحاظ سے یہ کہ کلائمیٹ آپ کی چینج ہو رہی ہے تو ظاہر اس کا ایفیکٹ جو ہے اس پر بھی پڑتا ہے, آپ کی انوائرمنٹ پر بھی پڑتا ہے, کیونکہ آپ کی کلائمیٹ اگر مطلب ایک طرح سے اسٹیبل رہتی ہے, اس میں بہت زیادہ چینجز نہیں آتی,
تو انوائرمنٹل کنڈیشنز بھی اکارڈنگلی ٹھیک رہتی ہیں. تو امپیکٹ تو اس کا سبھی سیکٹرز پر ایک طرح سے ہوتا ہے نا, آپ کے پاور سیکٹر پر, ہیلتھ سیکٹر پر, انوائرمنٹ پر, اور اس طرح سے دوسری چیزوں پر بھی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ درجہ حرارت تبدیل کیوں ہوتی ہے؟ دس از آلسو بیسک کوشچن. گرمی کیوں بڑھتی ہے, یہ اس پہ سوال کریں گے, لیکن چھوٹا سا ایک بریک ہے, بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. شکران کو تن کو پروگرام کی عربیہ ہر کلی. ڈاکٹر اعجاز صاحب, سوال میں نے آپ سے پوچھا تھا, وہ عام آدمی کو یہ پتہ نہیں ہے, وہ ابھی تک اس کو ایلیٹ کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں. جی, میں ہی سمجھتا ہوں کہ ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیا خاص طور پر جو ایک رول پلے کر سکتا ہے لوگوں کو آگہی پہنچانے میں, وہ شاید اس حساب سے نہیں ہے نا. جی, ہم کہتے ہیں نا ہمارے میڈیا میں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. The bleeding is leading. ہم تو اس کو کر رہے ہیں جو ہمیں کوئی دیکھے بھی. میں آپ کے ساتھ پروگرام کروں, شاید یہ پروگرام کوئی دیکھے بھی نہیں, اوپر سے کہا جائے گا کہ یار نو ریٹنگ نہیں آ رہی ہے. نہیں, وہ صحیح ہے, لیکن ایک جو سوشل رسپانسبلٹی جو CSR کی ہے, کم از کم اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دن میں آدھا گھنٹہ بھی دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہوں گی, اور یہ فوراً نہیں ہوں گی, اس کو بھی دہائیاں لگیں گی. یہ ویسے ہی ہے جس طرح کیمپین شروع ہوئی تھی خاندانی منصوبہ بندی کی, تو اس میں بچے 2 ہی اچھے, لیکن یہ ہے کہ وہ چلتی رہی, لیکن 2 بچے تک کوئی نہیں آیا. ماشاءاللہ ابھی بھی کتنے بچے مایا ہے, اللہ کی فضل ہے. ایک تو جو میں سمجھتا ہوں میڈیا کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے, لوگوں تک to make it a common man's issue, عام آدمی کا مسئلہ بنا. اور پھر سیاسی جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ اس کے لیے ابھی بھی یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ماحولیات کا, جبکہ اب ہم سفر کر رہے ہیں, اب لوگوں کو ریئلائز ہونا شروع ہو گیا ہے. وہ لوگ جن کے گھر میں جو اسموگ کی وجہ سے اموات ہوئی ہیں ان کو پتہ ہے, لیکن یہ ایک اچھا طریقہ نہیں ہے جاننے کا, یہ ایک اچھا طریقہ نہیں ہے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کا. تو ہمارا جو کریکولا ہے, ہمارے جو ٹیچنگ ہے, وہ جو بچپن سے جو ایک انفورس کیا جانا چاہیے اس طریقے سے نہیں ہو رہا. تو الٹیمیٹلی یہی ہے کہ وہ جو کسی کے اوپر پڑتی ہے تو وہ شاید اس چیز کو ریئلائز کرتا ہے, لیکن بہت سارے پہلو اس حوالے سے ہیں کہ ہمارے جو سوشل لائف ہے, ہماری جو ایون اکانومی کو ہم نے کبھی ہمیں یہ نظر آ رہی ہے کہ دل کی بیماریوں سے کتنے لوگ مرتے ہیں, ہمیں یہ نظر آ رہی جی بلڈ پریشر سے لوگ مرتے ہیں, ہمیں یہ کہا جا رہا ہے جی ایکسیڈنٹ سے لوگ مرتے ہیں, لیکن مور پیپل آر ڈائنگ آف انوائرمنٹ اس سے. جی, یہ آج سے ابھی جیسے کچھ رپورٹس ایسی ہیں کہ پاکستان کی 5 ملین پیپل دے ڈائی بیکاز آف ایشوز ریلیٹڈ ٹو سالڈ ویسٹ. سالڈ ویسٹ کے جو ایشوز ہیں, چاہے وہ سالڈ ویسٹ ہم یہ گھروں کا جو گندگی ہے, اس کی وجہ سے UN کی یہ رپورٹ ہے, اس میں وہ یہ کہتے ہیں آج سے کوئی تقریباً 15-20 سال پہلے جو مختلف سٹڈیز ہوئی ہیں اس پہ ایک انالیسز ہوا تھا, اس کے مطابق جو واٹر بورن ڈیزیزز ہیں اور جن کی وجوہات جو ہے واٹر پولوشن, جن کی وجوہات وہ ہیں پانی کی آلودگی, جی بالکل جو وہ ہیں, اس سے ہر سال 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ بچے جو ہیں وہ ان کی موت ہوتی ہے واقعہ. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو ریلیٹ نہیں کرتے انوائرمنٹ کے ساتھ. ہم وہ کہتے ہیں وہ دل کی بیماری تھی, وہ اس سے مر گیا. یہ نہیں پتا کہ دل کی بیماری کے جو پڑے خراب ہوئے تو زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں کہ سگریٹ کی وجہ سے. لیکن سگریٹ کے علاوہ جو ہم سارے جو پوری جو ہے نا قوم اس وقت جو خاص طور پر پنجاب اور KP میں جو یہ اسموگ ہو رہی ہے اسے جو انہیل کر رہے ہیں, یا جو ٹریفک کے جو ہمارا جو ایمیشنز ہیں. میں صبح جب واک کرتا ہوں نا یہاں پہ تو اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ یو آر واکنگ آن اے مین روڈ ٹائپ نہیں ہوتا ہے, جو ڈسٹی روڈ ہوتا ہے. یہاں اسلام آباد میں پیپل سے اسلام آباد از دا کلینسٹ سٹی. میرے خیال میں باہر جو عادل ظریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا ڈاکٹر سرفراز صاحب بیٹھے ہیں وہ کہیں گے کہ جی اسلام آباد لش گرین لش. نہیں, کمپیئر کر رہے ہیں نا اصل میں جو اب اگر اسلام آباد کو آپ پشاور یا لاہور سے کمپیئر کریں گے, اب ملتان شاید اچھا ہو, جی شاید اچھا. ملتان کا ایئر کوالٹی انڈیکس آج سے چند دن پہلے 1200 تھا شاید. سر 1900 I somewhere saw it 1900 2000 so it is deadly. Exactly. کہتے اسٹینڈرڈ 300 ہے. آپ جو ہیں وہ یا سگریٹ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئلے کے سامنے بیٹھے ہوئے اور وہ جل رہا ہے اور وہ انہیل کر رہے ہیں.
تو وہی بات ہے کہ جو ہمارے ہاں ہر چیز کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے ہیں انفارچونیٹلی، جب تک کچھ ہو نہ ہو، لیکن ورنہ یہ یہود و ہنود کا مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایک کلچر یہ بھی ہے نا کہ یہود و ہنود کا مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب عادل ظریف صاحب ذرا اپنا ہیڈ روم سیٹ کرے سر، آپ کا جو ہے نا بالکل اسکرین سے، ہمارے اسکرین سے آپ غائب ہوتے جا رہے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی آپ سے، تو میرا سوال کوئی اور تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بڑا it is not an issue of the people, so it is not an issue of the political parties. کسی بھی سیاسی جماعت نے کبھی سیاسی لیڈر کو آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اس جیسے مسئلے کو، ڈاکٹر صاحب نے کہ 5 million ڈیتھ کاز بائی دا، مطلب ہے کہ واٹر وغیرہ سے، مختلف انوائرمنٹل ایشو سے 300,000 چلڈرن ڈائیڈ آف مختلف اس سے، مطلب اٹ از سچ اے کیٹاسٹرافک مسئلہ ہے، لیکن اسٹل اٹ از ناٹ پالیٹکس نہیں ہے، پولیٹیکل نہیں ہے. وائی؟ حسن خان میں یہی کہتا ہوں کہ یہ ایلیٹس جو ہیں وہ اپنی ایئر کنڈیشن کار، ہیلو کین یو ہیئر می؟ جی یس آئی ایم ہیئرنگ. ایلیٹس جو ہیں مجھ سے کوئی لوگ یہی بات بار بار پوچھتے ہیں، ایلیٹس کو آئی ڈونٹ نو اف دے آر ریئلی اون ٹچ دیم، کیونکہ وہ اپنی ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں اپنی جو ان کی جو پریویلیجز ہیں، ان کی جو انٹائٹلمنٹ ہیں، اس سے باہر وہ نکلتے ہی نہیں ہیں. وہ ان کو کہاں ٹچ ہوتے؟ کامن لوگ جو لارج پاپولیشن ہے ہماری، ان کی تکلیف یا ان کی بیماریاں وہ تو افیکٹ نہیں ہوتے. اینڈ جیسے کہ ہمارے اور مسائل ہیں، یہ سیاسی مسئلہ ہے، انوائرمنٹ از اے سیاسی مسئلہ، کیونکہ اکارڈنگ ٹو WHO اور وہ یہ آپ کا جو ہے، آپ کا جو ہیلتھ پہ جو امپیکٹ ہے، اس پہ جو اخراجات ہوتے ہیں، جو لائف ایکسپیکٹنسی جو کم ہوتی ہے، جنرلی اٹس 3 to 4 years لائف ایکسپیکٹنسی. میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ ساؤتھ ایشیا کے جو انہوں نے WHO کی نئی رپورٹ آئی تھی لاسٹ ایئر، انہوں نے کہا یہاں 5 سے 6 سال تک ان سب کنٹریز، دہلی، پاکستان، پشاور، لاہور، دہلی، کلکتہ، دس از دا ورسٹ انوائرمنٹلی ڈیگریڈیڈ ایریا. تو یہاں پہ آپ سمجھیں کتنی بیماریاں پریونٹیبل ڈیتھس، آپ نمونیا کی بات کریں، آپ ہارٹ کی بیماریاں کہیں، آپ جو ریسپریٹری ڈیزیزز جو ہیں، کینسر، تو کس طرح سے نہیں؟ I mean it is a major issue because of this air pollution. People have this, اور ایون ڈائبٹیز وہ بھی WHO نے کہا ہے، اور مینٹل جو ڈسٹریس ہے، اسٹریس ہے، لاس آف میموری، اور بچوں کی کوگنیٹیو ہیلتھ، ان کی جو ہے سوچنے کی صلاحیت، ان کی انٹیلیجنس ایز ویل فزیکل گروتھ بھی افیکٹ ہو رہی ہے. تو گلوبلی تو اس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن جہاں پہ آتی ہے بات اس کی پاکستان کی ایلیٹس پہ، تو obviously they couldn't care less. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ ورلڈ ہیلتھ انڈیکس پہ ہم لوئسٹ ہیں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو آپ کے گولز ہیں، جو UN کی ہیں، اس پہ اگین ہم وی آر دا لوئسٹ. لائف ایکسپیکٹنسی ہماری سب سے خراب ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، کس طرح سے اجاگر کیا جائے؟ obviously I would say Pakistan has to change from a security state into a social welfare state. جب تک کہ آپ ہیلتھ کی ایکسپینڈیچر نہ بڑھائیں، آپ ایجوکیشن کی ایکسپینڈیچر نہ بڑھائیں، یہ ہولسٹک لانگ ٹرم پلاننگ ہے. صرف انوائرمنٹ خود ہی ٹھیک نہیں ہوگا، آپ نے پاپولیشن کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، آپ نے ڈیولپمنٹ پیراڈائمس کو، یہ جو ہے جو آپ برک اینڈ مارٹر اور یہ میگا پروجیکٹس کر رہے ہیں سارے ارد گرد، اور آپ جو ہے پیریفریز میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو اس سب کو آپ نے چینج کرنا ہے. تو obviously اس میں میڈیا کا بھی کردار ہے اور لوگوں کا شعور بھی ہے، بٹ وی ہیو ٹو fight for our right, for fundamental right to clean air and clean environment, جو کہ WHO نے ڈکلیئر کیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر عادل ظریف صاحب، اپنی پوزیشن کو مینٹین رکھے تاکہ ہمیں اسکرین کو جو ہے نا، یو آر مسلسل آن دا اسکرین آپ ہوتے ہیں، تو اس لیے کیپ، میرے خیال میں پریویو آپ کو شاید آنی چاہیے گی. ڈاکٹر سرفراز صاحب، یور ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ محکمہ موسمیات، لگ رہا ہے پینلز کی ڈسکشن سے کہ یہ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ آپ نے درجہ حرارت کو مانیٹر کرنا ہے، آپ نے موسموں کو مانیٹر کرنا ہے، آپ نے پھر موسمی کے حوالے سے جو پریڈکشن بھی کرنی ہے کہ اگلے 10 دن میں کیا ہونے والا ہے، اگلے ہفتے میں کیا ہونے والا ہے. ڈو یو فیل، میں بھی دس کوشچن از ناٹ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں بینگ اے گورنمنٹ آفیسر، ڈو یو فیل کہ وی آر دیٹ مچ اکوپڈ کہ یہ جتنے کام آپ لوگوں کے ذمے ہیں، محکمہ موسمیات کے ذمے ہیں، جو کیٹاسٹرافک ڈاکٹر اعجاز صاحب یا ڈاکٹر عادل ظریف صاحب بتا رہے ہیں کہ موسم کی وجہ سے ہو کیا رہے ہیں معاشرے میں، سو ہمارا محکمہ موسمیات
وہ اتنا اکوپڈ ہے کہ اس کو پراپرلی درجہ حرارت مانیٹر کرے, کلائمیٹ چینجز کو مانیٹر کرے, گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں, وہاں پہ جو ہے نا سیلاب آنے والے ہیں, اس کو ساری چیزوں کو مانیٹر کرے. دیٹ مچ اٹینشن ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس کی ہے ان چیزوں پہ یا اس محکمے پہ؟ دیکھیں جی, جو ٹیمپریچر کا مانیٹرنگ کا ہے نا جہاں تک, تو وہ تو بالکل بیسک آپ کو پتا ہے کہ انسٹرومنٹ تھرمامیٹر ہوتا ہے, تو اس سے ایک طرح سے مانیٹرنگ کی جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آبزرویشنل نیٹ ورک پورے پاکستان میں آپ دیکھیں تو ہمارے کوئی 110 اسٹیشن ہیں جو مینول اسٹیشن ہیں, اس کے ساتھ ساتھ کوئی 80-85 آٹومیٹک ویدر اسٹیشنز ہیں. اور پاکستان کے اتنے بڑے رقبہ کو دیکھتے ہوئے یہ ضرور ہے کہ یہ نیٹ ورک پورا نہیں ہے, کم ہے. یعنی آئیڈیلی تو ہر 40-50 کلومیٹر پہ ایک آپ کا آبزرونگ سسٹم ہونا چاہیے, ڈیٹا پوائنٹ ہونا چاہیے, کیونکہ جتنا آپ کے پاس اچھا ڈیٹا ہوگا اتنی آپ کی اچھی کلائمیٹ آرکائیو ہوگی, اچھی کلائمیٹ بنے گی. اور آپ دوسری طرف جو زیادہ ڈیٹا پوائنٹس ہونے سے آپ کی پریڈکشن بھی بہتر ہو سکتی ہے. آئیڈیلی تو مطلب یہ کہ ہر 40-50 کلومیٹر پہ ایک اسٹیشن ہونا چاہیے, جو کہ ظاہر ہے وسائل کی کمی ہے, گورنمنٹ کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہوتے, اور ہمیں ڈپارٹمنٹ کے پاس تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنا ریسرچ سائٹ پہ یا اس پہ اتنا پیسہ نہیں ملتا کہ جتنا ملنا چاہیے. لیکن جو اوور آل ایک ٹرینڈ ہے, جتنے اب میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی 160-170 اسٹیشن بن جاتے ہیں آٹومیٹک ویدر اسٹیشنز کو ملا کر, تو اس میں جتنا اویلیبل ڈیٹا ہے اس کی بنیاد پہ آپ یہ فگر تو سرٹن ہے ہمارے پاس الحمدللہ بڑا اچھا کلائمیٹ آرکائیو ہوئی ہے. یعنی کچھ اسٹیشنز تو ایسے ہیں جو جن کا ہمارے پاس 100 سال سے اوپر کا بھی ڈیٹا ہے, چند ایک کوئی 20-30 اسٹیشن ایسے ہیں. ادروائز کوئی 70-75 اسٹیشن ہمارے اس طرح سے ہیں کہ ان کا ڈیجیٹائزڈ ہو چکے ہیں 61 سے آنورڈ 6 تک 2023 تک سمجھ لیں. ویسے سرفراز صاحب, ہمارا جو تجربہ ہے محکمہ موسمیات کے ساتھ, وہ خبروں کے آخر میں 1-2 منٹ کے لیے 1 منٹ کے لیے اب موسم کی خبریں سنیے. بیانڈ دیٹ کس طرح جا سکتے ہیں کہ اتنا اہم محکمہ ہے, بیسک چیزیں جو ہے نا, جو انسانی ضرورت ہے معاشرے کی, اس پہ یہ کام کر رہا ہے. لائف پہ, صحت کے حوالے سے ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں, ایگریکلچر, فصلوں کے حوالے سے. ہاؤ ٹو میک اٹ, جس طرح فرنٹ پہ آ جائے ذرا محکمہ موسمیات, یہ نہ ہو کہ آخر میں 1 منٹ دے دے اسپورٹس کی خبریں اور موسمیات کی خبریں. دیکھیں میرے خیال میں وہ تو کوئی 25-30 سال پہلے یہ ہوتا تھا. ہم بھی جب اپنی اسٹڈی کر رہے ہوتے تھے, اس میں یونیورسٹیز میں ہوتے تھے, تو ہم دیکھتے تھے کہ موسم کی خبر بالکل آخر میں جیسے آپ نے کہا ہوتی تھی. لیکن اب خاصی چینجز ہو گئی ہیں. لیکن پھر بھی جیسے ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ اصل میں اویئرنیس کی کمی ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ کلائمیٹ چینج ایسا ایشو ہو گیا کہ پاکستان جیسے ممالک کے لیے تو ایک طرح سے مطلب ایمرجنسی ڈکلیئر ہونا چاہیے, ایگزسٹینشیل مسئلہ ہو گیا ہمارے جیسے ممالک کے لیے کہ ہر دوسرے چوتھے سال آپ کو 30-35 ڈالر کا نقصان ہو جاتا ہے, کبھی سیلاب کی ضرورت میں, کبھی ہیٹ ویو, کبھی کیا, کبھی سائیکلون ایٹسیٹرا. تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے اویئرنیس کریٹ کرنا بنیادی. بالکل جی. ڈاکٹر اجاز صاحب ایک سوال, آپ نے جو 5 ملین کا فگر مجھے کوٹ کیا تھا, وہ کتنے اس پہ ابھی تک جب سے انسان پیدا ہوا ہے موسمیات سے؟ نہیں سر, یہ ہر سال کی بات ہے. ہر سال 5 ملین یہ نہیں ڈائریکٹلی وہ اس کی وجہ نہیں, ٹھیک ہے, لیکن کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اور وہ 3 لاکھ بچوں کا جو بات کی, وہ بھی سال کا ہے فگر, لیکن وہ بچوں کا ہے, اور وہ واٹر بورن ڈیزیز. یہ پاکستان میں ہے یا یہ پاکستان کے صرف پاکستان؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ گزشتہ 20 سالوں میں دہشت گردی میں ہمارے 80,000 لوگ مر گئے. جی ٹھیک ہے, ہر فورم پہ ہم یہ بات اٹھا رہے ہیں, ہر فورم پہ, ہر جگہ پہ جہاں بھی جاتے ہیں, جی ہمارے اتنے ہو گئے, ہمارے جی اتنے شہید ہو گئے. ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ از اے بگ ایشو. میں نہیں کہہ رہا ہوں جو اس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سیکیورٹی ایک مسئلہ ہے, لیکن ورس از دیٹ کہ 3 لاکھ ہر سال, وہ تو 10 سالوں میں یا 20 سالوں میں اتنے ہم جو ہے متاثر ہوئے سیکیورٹی سے, جو مین میڈ ہے, یہ بھی مین میڈ ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل سٹیج پہ تو اٹ از ورلڈ سٹیج پہ اٹ از اے پولیٹیکل ایشو ناؤ. ابھی UN بھی انٹروین کر رہی ہے, COP 27, 28, 29 بھی ہو رہی ہے, رزلٹ آ رہے یا نہیں رہے ریسپیکٹو آف دیٹ, لیکن لوگ بیٹھ رہے ہیں. پاکستان میں یہ کب ہوگا, دیٹ از اے کوسچن ٹو بی اے پولیٹیکل ایشو. میں پیپلز پارٹی سے پوچھوں گا انوائرمنٹ کے لیے کیا کیا ہے, PTI سے پوچھوں گا انوائرمنٹ کے لیے کیا کیا ہے, مسلم لیگ سے پوچھیں گے انوائرمنٹ کے لیے کیا کیا. جی, ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جو انوائرمنٹ کے جتنے بھی ایشوز ہیں, یہ اسی طرح کے ایک درخت جب آپ لگاتے ہیں نا, تو اس کو گرو کرنے میں, میچور ہونے میں 50, 60, 70 سال لگتے ہیں. اس کو کاٹنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا. اس کو دوبارہ آپ اس سٹیج پہ لائیں گے تو آپ کو پھر مزید 50, 60, 70 سال جو ہے وہ چاہیے. تو یہ جو عمل ہے نا تخریب کاری کا,
اور جو پھر دوبارہ اس کو ڈیولپ کرنا وہ ٹائم ٹیکنگ ہے. تو اس کے رزلٹ چونکہ فوراً نظر نہیں آتے تو اس لیے لوگ بھی جو ہے نا وہ اتنا پھر مایوس ہو جاتے ہیں کہ اوہو یہ تو ابھی اتنا یہ ٹائم ہے, میں کون سا زندہ رہنا ہے. دوسرا جہاں تک یہ تقریب جو آپ نے بات کی کہ جی جو ہمارے جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں تقریب کاری کے, ویسے وہ بھی یہ نہیں ہے لیکن وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, نہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے, آپ نے بات بہت اچھی کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں نا وہ ایک کنٹری کے جو ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ زیادہ تر ہوتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ والی جو اس کا انٹرنیشنل یہ ہے اور اس کا اکنامکس کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے کیونکہ اسلحہ بک رہا ہے. وہ ورلڈ بالکل وار از اے بگ انڈسٹری. ایگزیکٹلی, وار از اے بگ انڈسٹری, ٹریڈ بہت بڑا ٹریڈ ہے. آپ جو ہے نا اس انڈسٹری کو پنپنے کے لیے, گرو کرنے کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں نا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چلتا رہے سلسلہ, تاکہ ہمارا کام جو ہے وہ چلتا رہے. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یونان کے بچے جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں یا صحت سے مر رہے ہیں یا ماحول کی خرابی سے. جی مجھے اس میں سیلاب آ گیا, 30 لاکھ لوگ بیکار ہو گئے. ٹھیک ہے بیکار ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو بس اچھا کر دے. مطلب یہ ان کی پرائرٹی میں نہیں ہے, یہ ہمارا اپنا ایشو ہے, تو ہمیں ہی اس کے بارے میں جو ہے نا ایکچولی سوچنا وہ بڑا ضروری ہے. تقریب کاری کے جو سلسلے ہیں اس میں انٹرنیشنل ایجنسیز جو ہیں وہ ہیڈ لائن بنتی ہے. ایک دوسری چیز بات یہ کہ وہ ہیڈ لائن بنتی ہے اخباروں کے اس میں, اور یہ جو مسائل ہیں نا اس طرح 3 لاکھ بچے ہر سال, یہ تو پرانی میں آپ کو پتہ. پھر ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بات کی, ڈاکٹر عبدالظریف صاحب نے, کہ سائیکولوجیکل پرابلم جو ہے وہ تقریباً زیادہ تر اس کی وجہ ایسے ہی ہے نا. دیکھیں اگر آپ جو سندھ میں جو سی واٹر انٹروژن کی وجہ سے جو انڈر گراؤنڈ جو پانی ہے اس کی سلینٹی بڑھ گئی, ٹھیک ہے. جب سلینٹی بڑھی تو لوگوں نے وہی پانی استعمال کرنا شروع کیا کیونکہ جو ہے ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا. بعد میں جو ہے وہ دوسرا پانی بھی لوگوں گورنمنٹ نے کچھ فیسیلیٹیٹ کیا, لیکن اس کے باوجود بھی جو سلینٹی ہے وہ پیتے ہیں نا, جانور تو پیتے ہیں, ہمارے درخت جو ہے اس کے لیے بھی خطرہ. اب وہاں کی جو آبادی ہے, ایک آغا خان یونیورسٹی کی اسٹڈی تھی چند سال پہلے کی, جس کے مطابق وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی رہنے لگ گیا, کیونکہ وہ جو انٹیک ہے ان کی وہ نمکیات سے بھرپور ہے, تو جو کہ روکا جاتا ہے اس قسم کی سچویشن میں. ان کے جو مینٹل ایشوز ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ ایسی جو یہ 5 ملین کی جو بات ہے وہ اسی طرح کی ایسی جو چیزیں ہیں کہ جو کہ ٹریگر کرتی ہیں کسی اور چیز کو, اور الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ اس کی ڈیتھ کاز ہوتی ہے. عادل ظریف صاحب, ویسے جلدی میں کہتا ہوں سوالات زیادہ ہے, تھوڑا سا زیادہ ہے. عادل ظریف صاحب ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آپ سے یہی سوال پوچھوں گا کہ پولیٹیکلی ہم کس طرح اس کو ایک دوسرے کے ساتھ, تاکہ پالیٹکس میں آ جائے تو پھر وارے نیارے ہو جائیں گے انوائرمنٹ والوں کی بھی, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد سوال کریں گے. شکران کو تن کو پروگرام کی وارے بیا ہر کلے. عادل ظریف صاحب, سوال میں نے پہلے کیا تھا ڈاکٹر سرفراز صاحب سے کہ موسمیات کا محکمہ انتہائی اہم ہے, لیکن کتنا ڈیفینیٹلی اس کے لیے یہ سوال تھوڑا سا جو ہے نا یہ پولیٹیکل اینگل بھی ان کا ہے, گورنمنٹ کا وہ بھی ہے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جتنا آپ بتا رہے ہیں آپ اور اعجاز صاحب بتا رہے ہیں کہ انوائرمنٹ کتنا اہم ہے, لاکھوں لوگوں کی زندگیاں, لاکھوں لوگوں کی بیماریاں جو ہے انوائرمنٹ یا پولوٹڈ واٹر سے یا پولوٹڈ ایئر سے یا پولوٹڈ ارتھ سے, سالڈ ویسٹ کے بارے میں یعنی جو سالڈ گندگی ہے اس کے بارے میں جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ ایک بڑا ہیلتھ ہیزرڈ ہے دنیا میں. گندی ہوا جو ہے سیکنڈ بگ تھریٹ ٹو دا انسانی صحت کے لیے دوسرا بڑا جو ہے نا یہ خطرہ ہے. مجھے یہ بتائے ہاؤ مچ دا گورنمنٹ پرائرٹیز آر ہیئر, کہ یہ جو محکمہ موسمیات ہے یا موسمیات ماحولیات کے حوالے سے جو محکمے ہیں اس پہ کتنا فوکس ہے؟ حسن خان, سب سے پہلے بات میں یہ کہوں گا کہ ہیلتھ از اے اسٹیٹ آف فزیکل, مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ. یہ WHO کا ایک وہ ہے نا ڈیفینیشن ہے, اینڈ اے ہیومن بینگ ٹو لیو پروڈکٹیو لائف آلسو. تو یہ اس حوالے سے تو پاکستان کی جو ہماری جو ہیلتھ پہ جو ایکسپینڈیچر ہے از
وہ lowest in the Asia also 1% پہ آ گیا ہے, اور WHO کہہ رہا ہے 5% آف GDP خرچ ہونے سے. تو اس سے آپ کو پرائیورٹی کی سمجھ آ جائے گی کہ اگر کسی ملک کا ہیلتھ پہ اور ایجوکیشن پہ 1% to 2% ہے اور 1% سے کم ہے کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا کنٹری, اٹ مینس دے آر دا لوئسٹ پرائیورٹی. اس بات کا تو کوئی ہمیں وہ نہیں رائے نہیں ہے, اور اسی پہ ہمارا سارا مسئلہ ہی ہے کہ ہم ہیلتھ کی طرف سوچتے نہیں ہیں, اور کامن ہیلتھ جو ہے پبلک کی اس کی طرف ہمارا بالکل سوچ نہیں ہے. انوائرمنٹ کی آن دا ہول جنرلی تو 7 to 9 ملین صرف ایئر پولوشن سے ورلڈ وائڈ جو ہیں ڈیتھس ہو رہی ہیں پر ایئر. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی یہ عرض کیا کہ اس میں انہوں نے پھر کہا کہ سب کانٹیننٹ از دا ورسٹ, اینڈ دہلی, لاہور, یہ بیکاز آف سو مینی ریزنس. ہمارے اور بھی ایشوز ہیں. ہم ڈیفارسٹیشن ریٹ پہ حسن خان وی آر دا ٹاپ موسٹ. انڈیا کی اور پاکستان کی فارسٹ تقریباً 20-25% تھی ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس. ابھی آپ گوگل دیکھ لیں تو ان کا بھی 2% جا رہا ہے. ہمارا حکومت بتا رہی ہے کہ 3-4% ہے, اور ایکچولی اٹس 1 to 2%. ہم فارسٹ پہ سب سے لوئسٹ ہماری وہ ہوئی ہے ڈیفارسٹیشن سے, ہمارے ریزروز ہیں. اور ابھی جو کل کی کوپ میں جو بات ہوئی کہ گلیشیئرز, اس کو ہم تھرڈ پول کہتے ہیں, ہمالین گلیشیئرز, ٹھیک ہے, ایک تو آرٹک ہے نارتھ اور ایک انٹارکٹک ہے نا, نارتھ اینڈ ساؤتھ پول. اور تھرڈ پول جو ہے جہاں سب سے بڑا ذخیرہ گلیشیئرز کا ہے وہ ہمالیہ کراکورم, آپ کا جو ہے کراکورم رینج, ہمالیہ, اور آپ کا جو ہے ہندو کش, جو کہ ہاں جو کہ سارے رائٹ فرام بنگلہ دیش اینڈ نیپال اینڈ انڈیا, افغانستان, چائنا, 15-20 جو ہیں دریا یہاں سے آ رہے ہیں. وہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ایمیشنز جس طرح ہوئی ورلڈ وائڈ جیسے بھی ہوئیں, لیکن اس کا ایفیکٹ ہمارے گلیشیئر سسٹم, ہمارے واٹر سائیکل پہ اتنا سیویئر ہے کہ اف دس کلائمیٹ اور یہ ٹیمپریچر اگر ریڈیوس نہ ہوا, 1.5 کو تو کراس کر دیا انہوں نے, اور اب کل ہی انہوں نے اس پہ ذکر کیا, اس میں ڈسکس ہوا کہ دے آر میلٹنگ ٹو فاسٹ بائی 2050. if these glaciers اگر آدھی بھی اس میں سے پگھل گئے تو look at what is 7,000 glaciers میں سے 3,000 turn into water ponds. ہاں, تو وہ جو ہے آپ کا جو ہے لائیولیہوڈ, آپ کا واٹر سارا, آپ کی جو ہے پورا فوڈ سیکیورٹی, آپ کا پانی, چائنا, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال, افغانستان, دس از تھریٹنڈ. اور کچھ ایسی بھی فورکاسٹ ہیں کہ آدھی پاپولیشن اگر یہ ریسٹ نہ ہوئی, they'll perish اور they'll migrate, جیسے کہ ایتھوپیا میں ہوا تھا, جیسے کہ سوڈان میں ہوا, وہاں پہ واٹر ریزروز ختم ہوئے, فارسٹ ختم ہوئے, لوگوں میں لڑائیاں شروع ہوئیں. So the biggest threat, existential threat for India, Pakistan or all of us is this climate change. We should start thinking seriously to take control. It is bigger than, وہ کہتے ہیں نا, it's bigger than دہشت گردی. میرے خیال میں جس انداز سے یہ ہیومن لائفز کو افیکٹ کر رہی ہے نا, it's bigger than دہشت گردی. جی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسٹینشن تھریٹ آپ کو نیوکلیر سے زیادہ ہوگا, یہ اس طرح سے تباہ ہو جائے گا سارا ایریا. اگر آپ گلیشیئرز آپ کے میلٹ ہو گئے, آپ کی ہیومینٹی سروائیو کیسے کرے گی؟ ٹھیک ہے. ڈاکٹر سرفراز صاحب, یہ ڈاکٹر صاحب نے گلیشیئرز کی بات کی, اور یہ جو آئی ڈونٹ نو کہ یہ اصل میں میری اسٹڈی بھی جو ہے نا اسی حوالے سے بڑی وہ روڈیمنٹری ٹائپ ہے, تو کنفیوژن ہو رہی ہے کہ یہ 7,000 گلیشیئرز جو ہے, are these glaciers in the Pakistani territory? One, اگر 3,000 ان میں سے جھیلوں میں تبدیل ہو رہے ہیں اور وہ آگے فلڈ کاز کر رہے ہیں, تو یہ آپ لوگ اس پہ نظر ہے ہمارے محکمہ موسمیات کا, یا باہر والے ہمیں خبریں دیتے ہیں کہ آپ کی گلیشیئرز کی یہ پوزیشن ہے؟ جی This is correct. Sorry, یہ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. ڈاکٹر صاحب, میں سرفراز صاحب یہ اس پہ وہ ڈسکس کریں, پھر آپ اس پہ بات کریں گے. ڈاکٹر سرفراز صاحب. جی دیکھیے, یہ 7,000 گلیشیئر جو ہے نا, یہ اس میں کراکورم اور ہمالین رینج میں ہیں. وہ میرے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو میری اوپینین ہے کہ وہ پاکستان کے حصے میں ہی ہیں زیادہ تر, اور اس میں سے 700, یعنی ہمارے ایریا میں کوئی 700 سے زیادہ اس طرح کی جھیلیں بنی ہیں. 3,000 جو لیکس میرے خیال میں وہ تو اوور آل فگر ہوگی پورے اس ریجن میں یا پوری گلوب. شاید یہ میں نے 700 کو 7,000 اور 300 کو 3,000 کیا ہوگا, یہ میری شاید وہ مجھ سے ہو سکتی ہے. تو اچھا, اس میں ہمارا جو ہے ارلی وارننگ سسٹم ہمارا, چونکہ گلگت بلتستان میں بھی اور چترال کی طرف بھی ہر سال گلاف ایونٹس ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے, جو گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ, اس کی وجہ سے ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے جھیل بن جاتی ہے, اور پھر وہی جھیل پھٹ کر نیچے جو زیریں
آپ کی آبادیاں ہوتی ہیں، اس میں کھیتی باڑی اور لائف سٹاک اور اس طرح سے لوگوں کی پراپرٹی کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ 2022 کی میں آپ کو یاد دلاؤں گے، ویسے آن ایوریج جو ہے نا 6 سے 8 ایونٹ ہوتے ہیں گرمیوں میں، جولائی میں، اگست میں، ستمبر میں، جو جون سے لے کے اگست تک کہہ لیں۔ لیکن 2022 میں آپ کو یاد ہوگا بہت سیویئر ہیٹ ویو آئی تھی، بڑی پرولانگ ہیٹ ویو تھی، وہ مارچ سے شروع ہو کے جون تک چلی تھی۔ تو اس میں کوئی 16 سے 18 ایونٹ ہوئے تھے کلاسٹ کے، اور بہت خطرناک اس طرح سے۔ تو ارلی وارننگ سسٹم وہاں پر ایک اچھا خاصا ہے، اسٹیبلش ہے۔ اب اس کی وجہ سے کافی حد تک یہ کہ وہ ہو جاتی ہیں، ایک طرح سے لوگوں کو انفارم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب لیٹس لوگوں کو ڈائریکٹ ایک بات کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ یہ گلیشیئر جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پونڈز میں یا جھیلوں میں تبدیل ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں، ان کیس آف فلڈز کیا پختونخوا، کیونکہ پاکستان تو ماشاءاللہ بھی سیدھی لکیر ہے نا، اوپر سے شروع ہو کے سیدھا سمندر تک جاتی ہے نا، ویڈتھ تو ہماری ہے اتنی نہیں، ہماری تو لینتھ زیادہ ہے، تو کیا ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اس کا؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ ٹمپریچر بڑھنے سے، اور اگر یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بزنس ایز یوزول چلتا رہا، یعنی اسی طرح سے آپ کی گرین ہاؤس گیسز کی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی اور میتھین اور نائٹرس ان گیسز کی ایمیشن اگر اسی طرح سے جاری رہی، تو پھر پروجیکشن یہ ہے کہ اس صدی کے آخر تک پہنچتے پہنچتے، یعنی 2070-80 میں یا 2100 میں جا کر آپ کا ٹیمپریچر 4 سے 6 ڈگری تک بڑھ سکتا ہے۔ اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ 1.5 ڈگری بڑھنے سے یا 1.3 ڈگری بڑھنے سے کتنی آفت، مطلب کتنے کیٹاسٹرافک ویدر فینامنا آپ جھیل رہے ہیں۔ اور اگر یہ بڑھ گیا، 3 ڈگری بڑھ گیا، 4 ڈگری بڑھ گیا، تو پھر یہ سارے خدشہ یہ ہے کہ گلیشیئر پہلے تو پگھل کر، مطلب آل along دا پاکستان فرام نارتھ ٹو ساؤتھ فلڈ جنریٹ کر دیں گے خدا نہ خواستہ، اور پھر آگے چل کر ان دا لانگ رن، یعنی اس کے کوئی 70 سال بعد، 80 سال بعد، تو پھر آپ کا یہ ذخیرہ ہی ختم ہو جائے گا، جس سے کہ آپ کی لائف لائن چلتی ہے، آپ کی ایگریکلچر، آپ کے دریاؤں میں بہاؤ پانی کا ان گلیشیئرز ہی کی مرونے منت ہے۔ تو یہ اس طرح سے باقی بڑا ایک طرح الارمنگ سچویشن ہے۔ اصل میں پرابلم یہ ہے میرے خیال میں ڈاکٹر سرفراز صاحب کہ اس وقت جو پالیسی میکرز ہے، یا آج سے 10 سال پہلے جو پالیسی میکرز ہے، ان کو پتہ ہے کہ 60-70 سال ہنوز دلی دور است والی بات ہے، اس وقت شاید ہم نہیں ہوں گے۔ بس یہ ہماری تھنکنگ جو ہے نا، یہ بڑی انفارچونیٹ